نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل، تمجید و تحمید للہ تعالی، جو مالک کی کل کائنات، جو خالق کی کل کائنات، جو رزاق کی کل کائنات، جس کی شان کریمی کا صدقہ یہ ساری کائنات معرض وجود میں آئی، اور جس کے شان کرم سے، جس کے بے شمار احسانات میں یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، اور جس کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ایسا سوچنے والا مطلقاً کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب ودود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر آقا علیہ السلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، بروز قیامت اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ایمان کی منزلیں. دوستان محترم، مختلف ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی جس سے ایمان کو ارتقاء ملتا ہے، جلا ملتی ہے، ایمان بندے کا فزوں ہوتا ہے، ایمان بندے کا راسخ ہوتا ہے، بندہ ثابت ہوتا ہے دین اسلام کے راستے پر. اور جو ہم یہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا اللہ نے جو سکھائی ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ کا انعام بعض اوقات بڑی محنتوں کے بعد بندے کو ملتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسا فضل اور ایسا کرم فرماتا ہے کہ بندہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں ہوتی، بس رب العالمین اس کو اپنے شان کریمی سے چن لیتا ہے. جو اس کی اللہ تعالیٰ نے تدبیر بناتا ہے کہ بندہ اس پہ بھی اللہ کے کرم پہ اشش کرتا ہے. تو ایسے ہی ایک واقعہ کتاب سیر کے اندر ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس واقعے کے کہ ایک حدیث مقدسہ سمجھ لیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک آرابی آیا تو اس نے ایک گوہ کا شکار کیا. یہ دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے ایک جانور، سریکی میں جسے گوہ بولتے ہیں. گوہ کا لفظ اردو کے اندر ہے، اور اس کے اندر عربی کے اندر اس کے لیے ڈبن، ڈاد جس کو ہم پڑھتے ہیں، ڈاد اور با کو ملانے سے تو یہ ڈبن کا لفظ جو ہے اس میں گوہ کے لیے بولا جاتا ہے. تو وہ گوہ کھاتے تھے اہل عرب، تو وہ گوہ کا شکار کر کے آیا تھا اور اپنی آستین میں چھپا کر وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک جگہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور چونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کے بیٹھنے کا انداز انتہا درجے کا مؤدبانہ ہوتا تھا، چونکہ آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو صحابہ جانتے اور پہچانتے تھے، اور آقا کی عظمت کی وجہ سے وہ اس طرح بیٹھتے تھے خاموش اور توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ کہ بعض اوقات لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جائیں تو وہ نہیں ہلتے تھے.
اتنی توجہ کے ساتھ وہ آقا کی ادب اور احترام کے ساتھ محفل میں بیٹھتے. جب اس نے لوگوں کا مجمع دیکھا تو کسی سے اس نے پوچھا کہ لوگ یہ کس کے گرد جمع ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اس کے گرد جمع ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر معاذ اللہ، یہ اس کے لفظ جو روایت میں وہی پڑھ رہا ہوں، جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو میں تمہیں ابھی قتل کرنے میں جلدی کرتا، تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوشی دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو ذرا ادب سکھاؤں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو میں اس گستاخ کو قتل کر دوں. اب سر سے فرمایا، اے عمر کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ تو وہ اعرابی حضور نبی اکرم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے لات و عزا کی قسم میں تم پر ایمان نہیں رکھتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے عربی کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناجائز انداز سے ناحق مجھ سے گفتگو کرو؟ اس نے پھر وہی بے ادبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے؟ اور اس نے کہا کہ مجھے لات و عزا کی قسم، یہ دو بت ہیں، میں آپ پر اس وقت ایمان نہیں لاؤں گا، اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لاتی. اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گوہ کو نکال کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا تو ایسی بات ہے اگر یہ گوہ ایمان لے آئے تو پھر تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا پھر ایمان لے آؤں گا. اس کا یقین یہ تھا کہ یہ ممکن کیسے ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہ روایت میں یہ تو ہے کہ وہ گوہ شکار کر کے آیا تھا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ گوہ شکار جو کی ہوئی تھی اور آستین میں اس نے ڈالی تو صاف ذرے وہ زندہ ہو تو بھاگتی دوڑتی. تو لگتا تو یہ ہے کہ وہ شکار جب اس نے کیا تو اس نے اس کو مارا ہوا تھا. بہرحال یہ تفصیل تو یہاں نہیں ہے، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. زیادہ تو یہی قیاس لگتا ہے کہ وہ گوہ ایک جانور، گوہ کا جانور تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ لگتا ہے کہ اگر شکار تھی تو مردہ بھی تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکارا، بلایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا دب، اے دب. فتکلم الدب بکلام عربی مبین فہمہ القوم جمیعا، اور اس گوہ نے ایسے فصیح زبان میں یعنی کمال درجے سے عربی کلام کیا، عربی زبان میں ایسی بات کی، اس طرح بولی جس کو مجمع کے سب لوگوں نے سمجھا. صرف سنا ہی نہیں، سنا بھی صحیح، اور اس انداز سے اس کی قرات تھی، اس کے الفاظ تھے، اس کا لہجہ تھا جیسے کوئی عربی قاری، عربی بندہ، اہل عرب بندہ عربی میں گفتگو کر رہا ہو. بولی کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا دبن. تو وہ بولی، لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین. لبیک یہ وہ نعرہ ہے جو گوہ نے لگایا، اور آج اس نعرے پہ پابندیاں بھی لگتی ہیں کہ لبیک نہ کہو. ہاں کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کہنا، ان کی حاضری میں کہنا، یہ بہت ہی مستحسن عمل ہے. اور اس لبیک و سعدیک یعنی میں حاضر بھی ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضری. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری وہ کہتے ہیں بڑی سعادت کا معاملہ ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. یا رسول رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب کے رسول. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تعبد، اے گوہ یہ بتا تو کس کی بات کرتی ہے؟ قال، بولی، الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ.
وہ گوہ بولی میں اس کی عبادت کرتی ہوں آسمانوں میں جس کا عرش ہے، زمین پر جس کی حکومت ہے، جس نے سمندروں کے اندر جس کی سلطنت ہے، اور جس کا راستہ، جس کی رضا جنت میں ہے، اور جس کی رحمت جنت میں ہے، وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ، اور جس کا عذاب جہنم ہے، جس کی پکڑ سے جہنم ملے گی۔ قَالَ فَمَنْ أَنَا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پس یہ بتا کہ من انا، میں کون ہوں۔ اللہ اللہ، اب وہ کوئی بڑی علامہ فہامہ نہیں تھی، یہ میرے آقا کا معجزہ، میرے رب کی قدرت۔ تو جب آقا علیہ السلام نے پوچھا فمن انا یا دبن، اے گوہ بتا کہ میں کون ہوں، قال، بولی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کہ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا، کامیابی حاصل کر گیا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھوٹا مانا معاذ اللہ، تو وہ تباہ ہو گیا۔ فقال الاعرابی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا، تو اسی وقت تو اعرابی بول اٹھا اور بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ جب میں آیا تھا تو مجھے کائنات کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی وہ ہستی نہیں تھی کہ جس سے مجھے بغض نہ ہو، یعنی سب سے بڑھ کر مجھے اگر نفرت اور بغض تھی تو آپ کی ذات سے تھی۔ واللہ، لیکن اب لَأَنْتَ السَّاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَمِن والدی وَقَدْ آمَنْتُ بِكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَدَاخَلِي وَخَارِجِي وَسِرِّي وَعَلَانِيَتِي۔ اللہ اللہ، کیا الفاظ ہیں، میں ترجمہ ہی پیش کر دیتا ہوں کہ وہ کہنے لگا کہ اب میرا عالم یہ ہے کہ میرے جسم کے روئے کے اندر آپ کی محبت داخل ہوگی، اور میرے جسم کا رواں آپ پر ایمان لے آیا، میرے جسم کا داخل، میرا جسم کا خارج، میرے جسم کا ظاہر، میرے جسم کا باہر، یعنی میں اندر باہر سے، میرے جسم کے اندر کے اعضاء، باہر کے اعضاء، میری روح، میرا قلب، میرا خیال، میرا دھیان، میرا شعور، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو مندے سے متصل چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میری سب چیزیں صاحب ایمان ہوگی، میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، تو جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں تو اللہ اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مبارکباد دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے تجھے راہ ہدایت کی طرف لگا دیا، جس نے تجھے دین حقہ کی طرف، سچے دین کا راستہ دیا، سچے دین کی طرف ہدایت دی، اور وہی میرا مالک ہمیشہ غالب ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اس کی محنت تو نہیں تھی، اس کی کوئی کوشش تو نہیں تھی، وہ مقام ہدایت کے اس مقام پہ پہنچ گیا، اور حالانکہ گھر سے نکلا تھا تو اس کا کیا یقین تھا۔ تو یہ ایک بات، ایک بزرگ کا ایک فقرہ مصرع جو شعر و شاعری کے اندر اس نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اٹھ فریدہ میلہ ویکھن جا، متا کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشا جا۔ اب یہ اس کا نصیب ہی کہیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کہیں گے، انتخاب کرم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر سے گزارا، اور وہ جو آیا تو اس کی حالت کیا تھی، مگر ایک بات ہے کہ وہ ابو جہل کی طرح دل اس کا پتھروں سے بدتر نہیں تھا، اس کا دل اتنا ابھی کالا سیاہ نہیں ہوا تھا کفر کے اندر، بدکاریوں کے اندر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بد تہذیبی کر رہا تھا خود کو سچا سمجھ کر، مگر جب اس نے معجزہ طلب کیا تو پیارے سچے آقا علیہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سچا معجزہ دکھایا، تو اسی وقت بھی وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اس بندے پہ، اللہ نے اس کو چن کے بھیجا۔
تو یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والا ہی نبی ہوتا ہے. تو بعض لوگ اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھا بھئی اس نے گستاخی کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا. بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منع تبلیغ کے لیے کرنا تھا، ورنہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن گستاخوں کی ایمان کی امید نہیں تھی تو ان کے سر بھی اتارے گئے ہیں. تو بہرحال اور جو صحابہ تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اب کسی کوئی بڑا جو خود ہے وہ اپنے معاملے میں جو چاہے فیصلہ کرے، اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے تو ایمان کا غیرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی انسلٹ پہ ان کو تکلیف اور وہ اس کا ریئیکشن دیں. تو یہ تو تقاضا ایمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آقا کی شان کریمی وہ تو تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے سنت بنانی تھی کہ جب آپ درس و تبلیغ کر رہے ہیں تو لوگوں کی طرف سے بے اعتنائیاں برتی جائیں گی، بد تہذیبیاں بھی ہوں گی، تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے، حلم سے کام لینا ہے. تو بہرحال پھر آقا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اس طرح کر اب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف نماز کے ساتھ ہی دین قبول ہے. اللہ اللہ، پیارے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دین صرف نماز کے ساتھ قبول ہے اور نماز قرات کے ساتھ قبول ہے. اگلے الفاظ بتا رہا ہوں، دین نماز کے بغیر کسی کا قبول نہیں. اگر اس کی اپوزٹ صورت لی جائے، دین آقا سے فرمایا صرف نماز کے ساتھ قبول ہے اور نماز قرات کے ساتھ قبول ہے، یعنی قرآن پڑھا جائے نماز کے اندر، جیسے سورۃ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں. تو پھر آقا علیہ السلام نے اس عرابی کو سورۃ فاتحہ یعنی حمد شریف ساری اور سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ ساری سورت یہ بھی آقا علیہ السلام نے اس کو سکھا دی نماز کے لیے. تو جب اس نے یہ کلام سنا تو کہنے لگا میں نے عرب کے بڑے بڑے شعراء کا چھوٹے سے چھوٹے مصرے والا کلام اور لمبی لمبی باہر والی نظمیں اور کلام سنا ہے، تو آپ کا کلام تو ان سب سے زیادہ اچھے وزن پہ ہے. یعنی یہ شعر و شاعری کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں کلام کا وزن بھی دیکھا جاتا ہے کہ الفاظوں کے وزن کیا ہے، ان کی ترتیب اور ترتیل کیا ہے. آقا نے فرمایا کہ پھر تو غلطی کر رہا ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ میرے مالک کا رب العالمین کا کلام ہے، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. جب تم نے سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھ لے تو نے 2/3 قرآن پڑھا، یعنی اس کا ثواب پڑھنے کا ثواب پا لیا. اور تم نے اگر اسے 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا تو نے قرات کا ثواب حاصل کر لیا. میرا مالک. تو اس پر وہ عرابی بولا کہ کتنا پیارا معبود ہے ہمارا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جو عمل تھوڑا کرو اور اس کو قبول کرنے کے بعد بے حد و حساب عطا کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جس رب کو سجدہ کرتے ہیں وہ لائق سجدہ ہے. تھوڑا سا عمل کرو تو اس کی بارگاہ سے جب رحمت کمی برستا ہے تو اس کو سیلاب بے کراں کو، بے کنار کو، بحر بے کنار کو کون ماپ سکتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس عرابی کی کچھ مدد کر دو. اللہ، صحابہ کرام نے اسے اتنا دیا کہ اس کے پاس اتنا مال کثرت سے جمع ہو گیا کہ جیسے بندہ کوئی امیر ہو جاتا ہے. بے نیازی کا لفظ یہاں ہے کہ وہ ضرورت سے بے نیاز ہو گیا، یعنی اتنا مال اس کو مل گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، یہ بہت ہی امیر صحابی تھے اور پیارے آقا سے محبت بھی بہت کرتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کی کوشش سے یہ اسلام میں آئے. یا رسول اللہ، میں نے ایک اونٹنی دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں. اور یہ اونٹنی کی تعریف آپ نے بتائی کہ یہ اونٹنی فارسی نسل اونٹنی ہے. اونٹنی فارسی نسل اونٹنی سے قد میں چھوٹی اور عربی نسل اونٹنی سے تھوڑی بڑی ہے، اور یہ 10 ماہ کی حاملہ بھی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو اونٹنی اسے دو گے اس کی تم نے صفات بیان کر دی ہیں.
اب میں تمہارے لیے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں تجھے عطا فرمائے گا۔ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرما دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں سوراخ دار موتیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پاؤں سبز زمرد کے ہوں گے اور جس کی گردن زرد زبر جد کی ہوگی اور اس پر جو کاٹھی کجاوا ڈالا ہوگا وہ کریب اور ریشم کا بنا ہوگا۔ یعنی یہ سارے اعلیٰ قسم کے قیمتی ترین جنت کے پتھروں کا بتایا اور جنت کے کپڑے کا بتایا کہ جس سے وہ اس اونٹنی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صفات بتائی اور اس کی چلنے کی صفت بتائی، وہ پل صراط سے تمہیں اس طرح گزار دے گی جیسے بجلی بادل کے اندر چمکتی ہے، کوندنے کی مقدار، جیسے بجلی کوندے اس طرح وہ چمک ڈالتی ہے جو بجلی، جو اس کی روشنی پڑتی ہے اچانک کچھ دیر کے لیے، تو ایسے تمہیں گزار دے گی۔ پھر وہ اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا، راستے میں اسے اللہ اللہ، یہ اس واقعے کے اندر بڑے کمال کی باتیں ہیں۔ ایک کہ اس بندے کی کوئی محنت نہیں ہے، اللہ نے اس کو چن لیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور کتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رنگ دیا، کتنا عطا کر دیا۔ تو وہ جب باہر گھر سے نکلا تو اسی کے خاندان کے قبیلے کے 1000 اعرابی جو 1000 سواریوں پر سوار تھے، ہر بندے کے پاس اپنی اپنی سواری تھی اور ہر کے پاس اپنا اپنا تیر تھا اور ہر کے پاس اپنی اپنی تلوار تھی۔ اللہ اللہ، تو ہر کے پاس اپنے اپنا تیر، اپنی اپنی تلوار اور اپنا اپنا گھوڑا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کدھر اس تیاری کے ساتھ جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو معاذ اللہ جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اللہ اللہ، استغفر اللہ۔ اس اعرابی نے ان سے کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا؟ پھر اس نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ ایسے میں بھی تمہاری طرح اسی لاؤبالی کے طریقے سے جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا تھا اور جا کر میں نے یہی انداز اختیار کیا اور اللہ کے حبیب نے اس طرح میرے دامن کو دونوں جہان کی خوشیوں سے بھر دیا۔ تو جب اس نے وہ سارا واقعہ سنایا، ان کی اپنی برادری کا بندہ تھا، اس کو جانتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی اس کے صدقے پھیر دیے۔ اللہ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ سب وہ کلمہ انہوں نے وہاں پڑھ بھی لیا اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی وہ آ گئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا کہ ایمان لانے کے لیے بندے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جب اٹھے تو اتنی جلدی سے اٹھے کہ چادر مبارک آپ کی جو شان و مبارک میں رہتی تھی وہ گھر میں رہ گئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے وہ بندے کود پڑے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جس حصے تک ان کی رسائی ہوئی، یعنی جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے، جس کے سامنے ہاتھ تک جو پہنچ سکتا، جو قدموں تک پہنچ سکتا، یہاں الفاظ یہی لکھے ہیں، جسم کے جس حصے تک ان کی رسائی اسے چومنے لگے۔ اللہ اللہ، اسے چومنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ساتھ وہ کلمہ بھی دہرائے جا رہے تھے اور گواہی بھی توحید کی اور رسالت کی دیتے جا رہے تھے۔ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہو۔ یہ خالد بن ولید جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، اور بعد کے حالات نے ثابت کیا۔ اچھا کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے، وہ اسد اللہ کو تو مانتے ہیں اور بڑی شرح و بسیط کے ساتھ مانتے ہیں، شرح و بسط کے ساتھ مانتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ مانتے ہیں، ہر جگہ نعرے مارتے ہیں۔ یہ سچی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے میں پچھلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ سے محبت یہ
ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام من کنت مولا فہد علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ تو اب مولا کے معنی بادشاہ نہیں ہوتے، مولا کے معنی دوست ہوتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ تو بہرحال اور لوگ اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، یہ پیارے آقا نے خطاب دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ میں دونوں کے لیے لفظ انہما کہہ رہا ہوں، انہما کہہ رہا ہوں، حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ اسد اللہ کو مانتے ہیں، اسد اللہ کو مانتے ہیں اور سیف اللہ کو نہیں مانتے۔ ایک کو بھی خطاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور دوسرے کو خطاب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اور جس نے خیبر فتح کیا اس کو اسد اللہ کا خطاب ملا، اور جس نے پورے روم کو قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت کو الٹ کے رکھ دیا، جس کی جسم پہ ساری زندگی جس کی گھوڑے کی پشت پہ گزری، اسلام کی سرحدوں کو بچاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے دین اسلام کی بقا کی خاطر، اس کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید سیف من سیاف اللہ، من سیوف اللہ، سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسد اللہ کو مانو اور سیف اللہ کو نہ مانو، یہ ایمان سے بھی خدا بچائے۔ اسد اللہ کو بھی مانو اور سیف اللہ کو بھی مانو، اس کو بھی میرے آقا نے ایمان کی درجے کی وجہ سے اللہ کے شیر کا خطاب دیا، اور اسے بھی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ جو دین کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ نہ مانے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو اس واقعے کے اندر کتنے مدنی پھول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چن لیا، اس کو کوئی لمبی زیادہ محنت، بس اس نے معجزہ دیکھا اور مان گیا، لیکن وہ گھر سے اس نیت سے تو نہیں چلا تھا، میرے مالک نے اس کو چن لیا۔ دوسری بات یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک طریقہ کہ اس بندے کے ایمان کو لمحوں کے اندر آپ نے وہ معجزہ بھی دکھایا، اس کو سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھائی، نماز بھی سکھا دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ دین اسلام بغیر نماز کے یہ دین، کسی کا یہ دین خالص اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کی نماز نہیں ہے۔ بغیر نماز کے دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دین نہیں ہے۔ اور نماز بغیر قرات کے، قرآن کے بغیر نماز نہیں، جتنا ٹائم تھا اتنے ٹائم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی سکھا دی، اور جتنا نماز کے اندر اس وقت قرآن کو سیکھ سکتا تھا اس کو سکھا دیا، کیونکہ وہ اہل عرب تھا، اس کی زبان تھی۔ تو پھر 1000 بندے آئے، ان کو حضرت وہ جو ایک دن اتنا بڑا معجزہ ہوا، 1000 بندے وہ، اور یہ بندہ مسلمان ہوئے تو ان کو حضرت خالد بن ولید کی صف میں دے دیا کہ تم اس کی پیروی میں آگے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا ہے، اسلام پہ جو وقت آنا ہے، جو جہاد ہے، معاملات جہاد کے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نواز دیا، وہ شاہ سوار 1000 حضرت خالد بن ولید کی کمان میں دے دیے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، یاد رکھیں اسلام اور پہ ایمان ہے کیا؟ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا ہے، صدقہ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا میرے مصطفیٰ کے فرمان کی صورت میں ہو، ہر اس بات کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ہی ایمان ہے۔ کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ شریعت نہیں ہے، طبیعت ہے۔ طبیعت کے مطابق شریعت کو چلانے والے یہ تباہ ہو جائیں گے، اور یہ ایک سلسلہ ہے۔ کچھ بد عقیدہ لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے، کچھ گھڑتو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے پیروں نے، جاہل پیروں نے کیا ہوا ہے کہ وہ شریعت کو بدل دیتے۔ ہاں بندہ ہے، کمزوری ہے، پتہ نہیں ہے تو پوچھ لے، اور جتنا پتہ ہے اس کو دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے۔ کہا تو رجال کا دور ہے، آج دین پھیلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کس کے پاس ٹائم، سمجھنے کے لیے کس کے پاس ٹائم؟
مگر جو میرے اسلامی بھائی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر فکر کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں، میری بھی دل سے دعا ہے کہ ان کے قدموں کے صدقے میری بھی بخشش ہو جائے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی بھلائیاں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اور یہ اس واقعے کے اندر جن جن صاحب ایمان والوں کا ذکر ہے، پیارے آقا سے لے کر صحابہ سمیت وہ جو اس وقت مسلمان ہوئے وہ بھی صحابہ ہو گئے، ان کے قدموں کے صدقہ، اہل بیت کی محبت اور چادر تطہیر بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔